ہے سارے مہینوں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، نعمت افطار کی خصوصی ٹرانسمیشن شان رمضان میں، اور آپ کا میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ عظیم لوگوں کے اخلاق پہ ہم بات کرتے ہیں اس وقت، اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حمد کے ان اشعار کے ساتھ کہ باللہ نے سورہ رحمان کل من علیہا فان۔ واللہ نے سورہ رحمان کل من علیہا فان، میرے خدا کا ہے فرمان کل من علیہا فان۔ بقا کا پھول کھلا ہے اسی کے آنگن میں، بقا کا پھول کھلا ہے اسی کے آنگن میں، کھلا ہے جس پہ یہ عرفان کل من علیہا فان۔ بقا اسی کو ہے زیبا، دوام اس کے لیے، نفس نفس کا ہے اعلان کل من علیہا فان۔ کسی کے جانے سے کار جہاں نہیں رکتا، کسی کے جانے سے کار جہاں نہیں رکتا، بنا ہے ایسے ہی نادان کل من علیہا فان۔ ملی ہے جتنی بھی مہلت سمجھ غنیمت ہے، ملی ہے جتنی بھی مہلت سمجھ غنیمت ہے، تو جانتا ہے بس اپنے آپ کو پہچان کل من علیہا فان۔ ہر ایک لمحہ قریب آ رہا ہے دست اجل، تو جانتا ہے مگر مان کل من علیہا فان۔ فنا کے رستے پہ دونوں ہی ایک جیسے ہیں، فنا کے رستے پہ دونوں ہی ایک جیسے ہیں، گدا ہو یا کوئی سلطان کل من علیہا فان۔ اب اس کے بڑھ کے بھلا کون سی گواہی ہے، میرے نبی کا ہے اعلان کل من علیہا فان۔ کبھی جو زندگی میں تجھ کو گنگناتا ہوں تو ٹوٹتی ہے یہی تان کل من علیہا فان۔ یہ ورد سارے وظیفوں کی جان ہے سرور کل من علیہا فان کل من علیہا فان۔ ناظرین اکرام، حمد کے ان اشعار کے ساتھ پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ عظیم لوگوں کے اخلاق ہمارا ٹاپک ہے، اور اس پہ آج ہم سورہ فرقان کی روشنی میں جو رحمان کے بندوں کی نشانیاں اللہ نے خود قرآن حکیم میں بیان فرمائی ہیں، اس کتاب میں جو قیامت تک زندہ و جاوید رہنی ہے، موجود رہنی ہے، اس کے اندر جو نشانیاں اپنے بندوں کی اللہ نے بیان فرمائی ہیں، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے خطیب جامع مسجد داتا دربار، ہمارے آپ سب کے بہت محبوب جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید حضرت، آپ کا شکریہ تشریف فرما ہوئے۔ اور آستانہ عالیہ ساہو چک شریف سے ہمارے ساتھ پیر عرفان الہی قادری صاحب، آپ کو بھی حضرت خوش آمدید، بہت شکریہ آپ کا۔ نوجوان خوشگلو ممتاز ثناخواں محمد شاہزیب جاوید ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ، کلام عطا فرمائیے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا، اللہ نے تیرے جسم میں منور کتاب سے اللہ نے تیرے جسم میں منور کتاب سے، اے جان جان میں جان تجلا
تجلا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے ماشاءاللہ سلامت رہیں کلام اعلیٰ حضرت آپ نے عطا فرمایا۔ مفتی صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں جناب مفتی محمد نعیم نوری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوئے۔ آغاز کرتے ہیں گفتگو سے اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ کہنے کو تو ایک عمومی طور پر اگر محسوس کریں ہم تو ایک عام سی بات ہے کہ جو حالات کے ساتھ بحث میں نہیں پڑھنا، سلام کر کے گزر جانا ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی کردار کی خوبی ہے اور ہم بحث سے نہیں گزرتے اور ان امور سے اجتناب نہیں کرتے، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کی نشانیوں میں اس کو شامل فرمایا ہے کہ جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سورۃ النمل میں اللہ رب العزت نے جو ٹائٹل عطا فرمایا وعباد الرحمن، جی، کہ جو رحمان کے بندے ہیں، اس سے مراد کیا؟ جو اللہ رب العزت کے محبوب اور چنیدہ بندے ہیں، سبحان اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے حالے میں داخل کر لے، اپنا ہونے کا شرف اپنا جن ہونے کو کا عطا شرف فرما کر دیتا سبحان ہے۔ تو وہ جن مراتب اور مراحل سے گزر کر عباد الرحمن کی صف میں شامل ہوتے ہیں، وہ آگے پوری کی پوری وہ صفات ٹھیک بیان کی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر تم اللہ کے بندوں کو دیکھنا چاہو تو اس کے پیرامیٹرز یہ ہیں کہ ان میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ٹھیک، اچھا، اس میں دو چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہاں جو کہا گیا ہے کہ جب وہ جاہلوں سے خطاب کرتے ہیں، جاہلوں سے جب ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے، یہاں جاہل سے کون مراد ہے؟ دوسرا قالوا سلاما، وہ سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں، اس سلام کہنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے وہ پورا جو ایک کنسیپٹ ہے اس کے اندر کنسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو سکتا ہے۔ اچھا، جاہل سے مراد یہ ضروری نہیں کہ جس نے کچھ ایجوکیشن نہ لی ہوئی ہو، جو کسی اسکول کالج مدرسے میں نہیں گیا، کسی قسم کا کوئی ایجوکیشنل ڈگری ہولڈر نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ جاہل سے مراد وہ شخص ہے کہ جو آپ کے عزت مرتبے مقام سے واقف ہی نہیں،
ٹھیک، جس کو معلوم ہی نہیں ہے. صحیح. کفار مکہ میں ابو الحکم جیسے موجود لیکن ابو جہل بنے، لیکن وہ جاہل کیوں بنے؟ اس لیے کہ وہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ صحیح. وسلم اور شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی عظمت کو، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو سمجھنے سے جب قاصر رہے تو اللہ رب العزت نے انہیں ساری حکمتوں کا حامل ہوتے ہوئے فرمائے جاہل نہیں، ابو جہل ہے. ٹھیک. تو ایک تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو مرتبے اور مقام سے ناواقف ہے. دوسرا، قالو سلامہ سے کیا مراد؟ قالو سلامہ سے مراد السلام علیکم کہنا نہیں ہے کہ جناب، نہ، مراد اس سے یہ ہے کہ وقار اور متانت کے ساتھ اس مرحلے کو گزار کر بغیر الجھے، بغیر بحث کیے، مختصر سی بات کر کے اپنے پورے متانت و وقار کے ساتھ اس معاملے سے آگے گزر جانا. ٹھیک. اور یعنی اس شخص کے ساتھ جو آپ کے مرتبے اور مقام سے جاہل ہے، اس کے ساتھ حکمت، دانائی، اخلاق، محبت اور ہر طرح کی شستگی کے ساتھ اس کو ڈیل کر کے اس کے ساتھ الجھے بغیر آگے گزر جانا. کیا بات، سبحان اللہ. آگے نکل جانا، اپنا پیغام دے دینا. اچھا، اس جہالت کا جو دائرہ ہے یہ زندگی کے ہر مرحلے میں ہے. اس جہالت کا سامنا آپ کو اپنے گھر میں بھی کرنا پڑ سکتا ہے، اپنے عزیز و اقارب میں بھی کرنا پڑ سکتا ہے، صحیح. اپنے ماحول جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں وہاں بھی آپ کو کرنا، راہ چلتے ہوئے کرنا پڑ سکتا ہے. اچھا، اس میں ایک داعی جو ہے اس کے لیے ایک تسلی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے رویے میں، اپنی چیز میں کوئی ایسی چیز آپ کے اس کے مطابق نہیں کرتا ہے تو آپ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ جاہل ہے، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ اصل میں شان ہے وہ کہ جو طائف کے شہر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حسنہ کی جھلک ہے کہ مولا کریم ان کو ہدایت دے دے، اس لیے کہ مجھے جانتے نہیں، ان کو علم ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں، میں رسول ہوں، میں نبی ہوں. تو اس لیے اس پورے ماحول کو دیکھتے ہوئے جب ہم اس کو دیکھیں گے تو جو واعظین ہیں، پبلک فگر کے لوگ ہیں، وہ اپنے اس کردار کی شستگی کو بہتر طریقے سے برکت لے کر آتے ہیں. جی ٹھیک، بالکل ٹھیک. گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. سوال میں بریک پہ جانے سے پہلے پیر صاحب کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں. ابھی جو ذکر ہوا مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ عباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا، زمین کے اوپر آہستگی سے چلنے سے کیا مراد ہے اور یہ کیسے ممکن ہے اور یہ کس طرح سے امپلیمنٹ ہوتی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ عظیم لوگوں کے اخلاق، اور بریک پہ جانے سے پہلے آج ہم سورہ فرقان کی روشنی میں اللہ کے بندوں کی نشانیاں اور اس سے کردار کس طرح سنور سکتا ہے، بہتر ہو سکتا ہے، بہتر بنایا جا سکتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. اور میں نے سوال پیر صاحب آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا، یمشون علی الارض ہونا سے کیا مراد ہے؟ زمین پر آہستگی سے، نرمی سے چلنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اس میں اللہ رب العزت یہ وہ انسان جسے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا تاج پہنا کر بھیجا گیا، اور اس کے اب اس آیت مقدسہ کے تحت دو حسن ہیں. جی، ایک تو اس کا ظاہر ہے، دوسرا اس کا باطن ہے. اچھا، وقار و متانت کے لحاظ سے اگر ہم ظاہری طور پر اس انسان کو دیکھیں تو چلتے ہوئے اس کی سب سے زیادہ خوبصورتی تب ہی ہے جب یہ میانہ روی سے چلتا ہے. ٹھیک. بھاگ کے آئے یا بالکل آہستہ آئے تو یا تو لاغر محسوس ہوگا یا وہ بڑی جلدی میں ہوگا. اور نماز کے لیے بھی حکم ہے کہ جماعت کھڑی بھی ہو جائے لیکن آپ آ رہے ہیں تو بڑے وقار اور متانت کے ساتھ بڑے آرام سے آئیں، آہستگی سے آئیں. اور دوسرا یہاں حدیث مبارکہ بھی اگر ذکر کر دی جائے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ راستوں میں اگر بیٹھتے ہو تو ان کے حقوق ادا کیا کرو. ان میں ایک حق یہ بھی تھا کہ گردن جھکا کر گزرنا. ٹھیک. اب یہاں اللہ رب العزت کے جو بندے ہیں ان کی یہ نشانی بیان کی گئی ہے کہ ان کا جو ظاہر ہے وہ بھی اس حال اور حیت میں ہوتا ہے کہ وہ بڑی آہستگی کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ، درمیانی یعنی اعتدال کا راستہ اختیار کرتا ہے. اس کی زبان سے، اس کے کردار سے، اس کے افکار و گفتار سے، یہ سب چیزیں. اچھا، دوسرا اگر اس کے باطن کو ہم لیں تو وہ ہے کہ اس انسان میں عجز و انکساری کا عنصر پایا جائے. ٹھیک ٹھیک. یعنی یہ چل تو زمین پر رہا ہے لیکن اس کے اندر عجز و انکساری، کیونکہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ عاجز انسان پسند ہے، صحیح، منکسر المزاج پسند ہے. حضرت جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا
پیارے مالک تو نے مجھے نبوت عطا فرمائی، شریعت عطا فرمائی، صاحب کلمہ بنایا، الوا عطا فرمائے، تو میری کون سی خصوصیات ہیں جو اللہ تجھے پسند آئی ہیں، یا کون سی ایسی خوبی تھی جو تجھے پسند آئی؟ تو خالق لم یزل نے فرمایا پیارے موسیٰ میں نے تمام انسانوں کے دلوں پر نگاہ دوڑائی اور تمہارے دل کو عاجز پایا، منکسر المزاج پایا، متواضع پایا۔ اب جہاں مفتی صاحب قبلہ نے جو خوبصورت بات ایک فرمائی، عباد الرحمن اللہ کے بندے، خالق لم یزل ان خصوصیات سے قبل اس بندے کو جو ٹائٹل دے رہا ہے نا، وہ فرماتا ہے جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کے چنیدہ بندے ہیں، جن پہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، جو بندے اپنی زندگی کو رب کی عبادات میں گزارنے والے ہیں، اور جو بندے لہم البشرا کا مصداق ہو جاتے ہیں، اور جن بندوں کو یہ ٹائٹل ملتا ہے کہ یہ میرے محبوب ہیں۔ ٹھیک، اور فرمایا کہ ان محبوبوں کی جو صفات ہیں ان میں ایک یہ بھی صفت ہے کہ چلنے میں بھی وقار ہے، اور ان کے دل اور ان کی حیات میں بھی عجز و انکسار۔ ظاہر و باطن میں عاجزی اور انکساری کا پیکر ہوتے ہیں۔ مفتی محمد نعیم نوری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، اور سورہ فرقان کی روشنی میں ہی ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور یہاں پہ ایک اور خوبی بھی کہ جب غیر ضروری اور لا یعنی قسم کی محافل سے اور معاملات سے جو گزرتے ہیں وہ سنجیدگی اور وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، ان معاملات کا وہ حصہ نہیں بنتے جس کو وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا کہا گیا ہے۔ اور اس کی روشنی میں عظیم لوگ کس طرح سے اس معاملے کو ہینڈل کرتے ہیں اور اس صورتحال کا کس طرح سے سامنا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آج اس پروگرام کی وجہ سے بہت سارے اپنے پیاروں کی زیارت ہو گئی اور آپ کے ساتھ شرف ملاقات ہوا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اسلام کا یہ حسن ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کی تربیت نہیں کرتا بلکہ انسانوں کی تربیت کرتا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ہدایت جس طرح علماء جانتے ہیں کہ ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک ایصال المطلوب ہے اور ایک ارات الطریق ہے، یعنی منزل پہ بھی پہنچاتا ہے اور رستہ بھی دکھا دیتا ہے۔ تو انسان کی شخصیت کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں سے بچے۔ شخصیت کو بلند کرنے کے لیے، کردار کو مینٹین کرنے کے لیے یا نکھارنے کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے کہ بندہ لا یعنی کاموں سے دور رہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من حسن الاسلام مرو ترک ما لا یعنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا حسن یہ ہے، بندے کا بہترین اسلام یہ ہے کہ وہ لا یعنی کاموں میں نہ پڑے۔ لا یعنی کام، میں اس کو تھوڑا سا صوفیہ کی زبان میں اگر یہ عرض کروں کہ بندے کا رجوع الی اللہ ہو، اپنے کردار کی طرف توجہ ہو، اور وہ جو لوگ جس طرح دنیا کے معاملات میں پڑھتے ہیں، لا یعنی کاموں میں پڑھتے ہیں، کھیل میں، شغل میں، ایسے کام جو وقت ضائع کرتے ہیں، یا ایسا معاملہ لڑائی جھگڑے کا جس میں کوئی حاصل وصول نہ، جس طرح ہم راہ چلتے ہوئے دیکھتے ہیں کوئی بندے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑا شور ہوتا ہے، دو لوگ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں پہ مجمع ہو جاتا ہے، اچھا مجمع کی وجہ سے وہاں پہ ٹریفک کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، یا ہم پوچھنے چلے جاتے ہیں ہاں جی کیا ہوا ہے، یا تجسس کرتے پھرتے ہیں، یا کسی کی شخصیت کے بارے میں پتہ کرتے پھرتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے اس چیز کو یہ فرمایا کہ جو مومن لوگ ہیں نا، جو اللہ والے بندے ہیں، وہ ان کاموں میں، یہ لغو چیزیں ہیں، لغو چیزوں کو اللہ بھی پسند نہیں کرتا۔ خالق کائنات نے قرآن کریم کی دوسری آیت مبارکہ میں انسانوں کی تربیت کے لیے، یعنی کردار سازی کے لیے، جس طرح اللہ پاک اپنی حدیث پاک میں آتا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرماتا ہے اپنے بندوں سے، تو ماں جو ہوتی ہے نا اپنے بچے کا کردار خود سنوارتی ہے، اور اس کی بچے کے لیے پہلی گود جو ہے نا وہ تعلیم جو ہے مرکز ماں کی گود ہوتی ہے۔ اپنے بندوں کے ساتھ رحمان و رحیم اور کریم ہے، ٹھیک، اس نے انسانوں کی تربیت اور اصلاح کی، جس سورہ فرقان میں یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ لو کاموں نہیں پڑھتے بلکہ وہ ان کاموں میں پڑھتے ہیں جس میں فلاح انسانیت ہو، جس میں لوگوں کی دکھ درد بانٹے جائیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا طریقہ بتایا جائے، جس میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے، وہ ان کاموں میں وقت ضائع نہیں کرتے۔ اور کردار کا بہترین حسن یہی ہے کہ آپ کے کردار کو جب دیکھا جائے تو دنیا یہ گواہی دے کہ یہ بندہ ان لغو چیزوں سے، ان کاموں کے ساتھ اس کا تعلق ہی گویا کہ یہ قرآنی سرٹیفکیٹ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب، ایک عمومی اور مخصوص ایک رویہ ہے جس کو اعتدال پسندی کہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ما عال من اقتصد، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ اور پھر الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ کہا گیا کہ آدھی معیشت سیکھ جاتا ہے جو اعتدال کا راستہ اپناتا ہے، اور ہر معاملے میں اعتدال سے گزرنا اور اعتدال کو اختیار کرنا، معاملات میں، اخراجات میں اور دیگر سارے امور میں۔ اور اس کو قرآن کریم میں اسی سورہ فرقان کے اندر وَقَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا
کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ جی یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ آیات سورہ فرقان کی ہیں اور اس میں یہ نصاب تربیت کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو میانہ روی اور اعتدال پسندی ہے عمومی، ٹھیک، اس کے لیے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ دوسرے پارے کے شروع میں جو ٹائٹل عطا فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، سبحان اللہ، معتدل میانہ روی والی امت بنایا، اپنے عقائد میں بھی، اپنے نظریات میں بھی، اور اپنے معمولات اور اپنے عبادات میں بھی۔ سبحان اللہ، آج کے جدید دور میں جو شخص لبرلزم کی بات کرتے ہوئے ان چیزوں کی بات کرتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت اب مزید نہیں ہے۔ اسلام بذات خود میانہ روی اور اعتدال کے ان پیمانوں کو متعین کرتا ہے کہ ہمیں کسی اور اعتدال کا سبق آپ سے لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صحیح، اسلام، قرآن، دین اسلام، شریعت سب جو ہے وہ بذات خود راہ اعتدال ہے۔ ٹھیک، اچھا، وہ عقائد میں بھی ہے، وہ نظریات میں بھی ہے، وہ اعمال میں بھی ہے، وہ عبادات میں بھی ہے، اور ایک شخصیت جو ہے اس کی تکمیل، اس کی پرسنالٹی، اس کے کردار کی تکمیل، بلکہ اس کے ظاہری حسن کی تکمیل بھی میانہ روی کے ساتھ ہوتی ہے۔ ٹھیک، اس کے مختلف اجزاء ہیں، جیسے نوری صاحب نے بتایا حدیث پاک من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اس کا بھی یہی مفہوم ہے کہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ کر میانہ روی والے راستے کو آنا۔ اب اس کا ایک پہلو خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا، صحیح، جس کو قرآن مجید سورہ فرقان کی آیت جو آپ نے فرمائی والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، نہ بخل کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، بلکہ ان کا معاملہ اس کے درمیان میں ہوتا ہے، صحیح، اپنے حالات سرکم ٹرانسز دیکھنے کے بعد اس کے بعد وہ اس کا تعین کرتے ہیں۔ صحیح، اچھا، اس میں کیا ہے، اس میں اعتدال کا کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے پاس جو مال آیا ہے اس میں کس کا کتنا حق ہے، اللہ اکبر، ٹھیک، یہ اس کا اصول ہے بالکل صحیح، کہ میرے پاس جو اس وقت مال ہے اس میں کتنا حق کس کا ہے، میرے اپنی ذات کا کتنا اس میں حق ہے، میرے بیوی بچوں اولاد کا کتنا حق ہے، میرے عزیز و اقارب میرے ماں باپ کے لیے کیا ہے، باقی جو معاملات اور ذمہ داریاں، اب وہ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس اعتدال کے راستے کو اپنا لینا کہ جب مہینے کا شروع ہو، تنخواہ جب مل جائے تو اس وقت فضول خرچی کا حال یہ ہو کہ پتہ ہی کوئی نہ چلے کہ کیا لینا ہے اور کتنا لینا ہے، ٹھیک، اور جیسے وہ کہتے ہیں کہ پہلے 10 دن تنخواہ پہ، اگلے 10 دن جو ہیں وہ دوستوں کے پاس اور رشتہ داروں کے پاس، اور اگلے 10 دن قرض کے اوپر، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے پاس بجٹ کتنا ہے، میں نے اس کو خرچ کیسے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، تاکہ وہ اس فضول خرچی سے بھی بچے، ٹھیک، قرض لینے سے بھی بچے، اور دوسروں کی محتاجی اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بھی بچے، اور اس کی عزت نفس، اس کا وقار اور اس کے تمام معاملات اعتدال کے ساتھ زندگی میں، معاشرے میں، گھر میں اسی محبت اور وقار کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پیر صاحب، برائی کا جواب اچھائی سے دینا بڑا مشکل کام ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہی چاہتا ہے کہ برائی کا جواب برائی سے نہ دیا جائے بلکہ اچھائی سے دیا جائے، اور قرآن کریم میں بھی عالی ظرف لوگوں کی، با کردار لوگوں کی اور اللہ کے بندوں کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، اخلاق جو ہے اس کی بلند پائیگی اور اخلاق کا حسن تب ہی پیدا ہوتا ہے، اور قرآن مجید کے ساتھ ساتھ یہ سنت مطہرہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کر کے دکھایا۔ ٹھیک، حالانکہ یہ ایک پریکٹیکلی عمل ہے، تھیوری پڑھنے سے اس کی کم سمجھ آتی ہے، پریکٹیکل سے زیادہ سمجھ آتی ہے۔ یعنی ہم نے پڑھ تو لیا کہ صبر کریں، اگر کوئی برا کہے تو اس پر خاموشی اختیار کریں، لیکن جب بائی فیس اس شخص کو کہا جا رہا ہے، گالی دی جا رہی ہے، برا بلا کہا جا رہا ہے، وہ تہمت، وہ الزام لگایا جا رہا ہے جو اس میں نہیں ہے، تو اس وقت اس پر صبر کرنا اور خاموشی اختیار کرنا یہ بہت بڑا کام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنے مقبول بندوں کی صفات میں بیان فرما دیا۔ ٹھیک، جیسا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے راستوں میں کانٹے بچھاتے ہیں، حضور کو بکواسات کرتے ہیں، حضور کی پشت پاک پہ اجڑیاں رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ زبان مصطفیٰ پہ شان رحمت للعالمین کا ظہور ہے۔
اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار علیہم السلام، حضرت امام حسن مجتبیٰ شبیہ مصطفیٰ علیہ السلام، ایک شخص آتا ہے اور آ کر آپ کو برا بھلا بھی کہتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں بھوک لگی ہے، پھر وہ برا بھلا کہتا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ بولتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کیا تم ضرورت مند بھی ہو، تمہیں سخت ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ اور جب اس نے اور برا بھلا کہا تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا اس کو کھانا بھی کھلایا جائے، اس کی ضرورت بھی پوری کی جائے، اس کو چاندی بھی دی جائے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس ایک مدینہ طیبہ میں شخص آیا اور اس نے پانی طلب کیا، اور آپ نے کیا فرمایا یہ اب ہم سنتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا، ایک بار پھر پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ عظیم لوگوں کے اخلاق، نعمت افطار ARY-Q TV کی لاہور اسٹوڈیو سے، اور یہ ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ بریک پہ جانے سے پہلے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرما رہے تھے کہ آپ نے کیا فرمایا؟ امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں جب وہ شخص آیا تو وہ یزید کا ساتھی تھا، تو اس نے آ کر جب پانی طلب کیا تو آپ نے خادم سے فرمایا اور اسے پانی عطا فرمایا۔ اب اس نے یہ کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں پہچانا تو ہے، لیکن وہ تمہارا کرنے کا کام تھا، یہ ہمارا کرنے کا کام ہے۔ ہم برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں، نیکی سے دیتے ہیں، کیونکہ عظیم لوگوں کے اخلاق میں ایک بات شامل ہے کہ لو فار آل اینڈ ہیٹڈ فار نار، محبت سب کے لیے ہے اور نفرت کسی کے لیے نہیں۔ اور یہ جو پہلو انسان کی زندگی میں پایا جاتا ہے، اسی کنڈیشن میں پایا جاتا ہے، وہ اس بات پر کاربند ہو جائے کہ میں نے سب سے محبت کرنی ہے، مجھے کوئی تکلیف پہنچائے، پریشان کرے، میں نے جو اپنا کام کرنا ہے وہ لوگوں کے لیے خیر الناس من ینفع الناس کا مصداق بن کے چلنا ہے، اور پھر یہ اس بات پر بندہ کاربند ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آج کی جو مفتی صاحب گفتگو ہم نے کی ہے اور اس میں مختلف اسپیکٹس پہ بات کی ہے، جس میں آہستگی سے زمین پر چلنا، جو حالات کے ساتھ واسطہ پڑ جائے تو وہاں سے گزر جانا متانت اور سنجیدگی کے ساتھ، اور اس کے علاوہ بھی اقتصاد کے اندر اور دیگر اپنے امور کے اندر میانہ روی اختیار کرنا، تو بحیثیت مجموعی یہ اوصاف جو ہے وہ کیسے پیدا ہو سکتے ہیں، ان کو پیدا کرنے کی کوشش کیسے کرنی چاہیے، کیا کیا جائے کہ رحمان کے بندوں کے قریب قریب پہنچ جائیں؟ بہت اچھا۔ بیسیکلی یہ جو ہم سیکھنے سکھانے بیٹھے ہیں نا جی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس بندے پہ اللہ مہربان ہوتا ہے نا اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اسلام کا جو معاشرہ ہے نا جی، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے۔ بڑی تہذیبیں آئیں، ختم ہوئیں، معاشرے بنے، ٹوٹ گئے، تو معاشرے اپنی بد اخلاقیوں کی وجہ سے ٹوٹے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا نفسیاتی، روحانی، ایمانی ہر طرح سے ان کی تربیت فرمائی اور ان کا علاج فرمایا۔ انسان کی شخصیت، انسان کے کردار کے لیے ہمیں جو سب سے بہترین ذریعہ بتایا گیا نا جی، جس کے ذریعے ہم اللہ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں، ہماری جہاں پہ اخلاق سنور سکتے ہیں، وہ ایک ہستی ہے جن کے بارے میں خالق کائنات خود سند عطا فرمائی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضور علیہ السلام کی جس طرح حضرت صاحب فرما رہے تھے، علامہ مفتی صاحب ابھی فرما رہے تھے، تو ان ساروں کی باتوں کی تطبیق اس طرح ہے کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں، یا سورہ فرقان کی روشنی میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یا پورے قرآن کی زندگی، قرآن کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنے اخلاق کو سنوارنا چاہتے ہیں، تو اس کی ذات جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کی ذات میں فنا ہونا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جو بندہ حضور کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے، آپ کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے، اور پھر ان کی سیرت کو پڑھتا ہے، سیرت کو پڑھ کے، اچھا پڑھنا مقصود صرف نہیں ہوتا، پڑھ کے اس کو مشعل راہ بنانا اور اس کے اوپر عمل کرنا، جس سے پھر معاشرے کے لیے فائدہ ہو، اور یہ معاشرے کا روحانی، ایمانی، نفسیاتی علاج بھی ہے کہ معاشرہ سنورتا رہتا ہے اور ہر انسان دوسرے انسان سے مطمئن رہتا ہے، اللہ کے بندوں سے لوگ خوش رہتے ہیں، جن کا وجود پورے معاشرے کے لیے، پوری قوم کے لیے رحمت کا ذریعہ، جس کو حضور نے فرمایا کہ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جن کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب کیا پیغام ہے آج کی اس گفتگو کی روشنی میں؟ آج جو ہم نے 4 صفات عباد الرحمن کی ڈسکس کی، بنیادی طور پر کسی بھی شخصیت کی، اس کے کردار، اس کے اخلاق، اس کی دنیا کے معاملات، اس کی پرسنل لائف اور اس کی فیملی لائف، اس کی سوشل لائف، ان ساری چیزوں سے وہ ریلیٹڈ ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کا لنک ان سب کے ساتھ بنا ہوا ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ اور ہر انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے،
قرآن یہ بتاتا ہے کہ پھر عزت سے رہو اور عزت دینا سیکھو. ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے معاف کیا جائے، تو بھئی دوسروں کو معاف کرنا سیکھو. ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے اوپر رحم کیا جائے، بھئی دوسروں پہ رحم کرنا سیکھو. ٹھیک. ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے ساتھ عزت کا، محبت کا اور میانہ روی کا معاملہ ہو، تو آپ اس میں اپنے آپ کو اختیار کر لیجئے. تو یہ بنیادی طور پر ایک انسان کی شخصیت اور کردار کی تکمیل کے جو مراحل ہیں، اس میں گیو اینڈ ٹیک کا امتزاج ہے. اس میں ہم دیکھیں ڈاکٹر صاحب جب بات کرتے ہیں نا تو ہم حقوق اور فرائض کی بات کرتے ہیں، دونوں کو اکٹھا لے کر چلتے ہیں. آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے حق کی بات تو کرتے ہیں، ٹھیک. اس کی ہم جنگ بھی لڑتے ہیں، ہم اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، ہم اس کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہیں، لیکن اس وقت تک آپ اپنا حق مکمل نہیں حاصل کر سکتے جب تک اس کے لیول پہ آ کے بالکل آپ ٹھیک. اپنا فرض بھی ادا نہیں کر لیں. بالکل ٹھیک. اپنی ذمہ داریوں کا ادراک جو ہے وہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے. حضرت کیا پیغام فرماتے ہیں مختصر؟ جی بالکل، آج کا ہم نے یہ سیکھا اور سکھایا کہ عظیم لوگوں کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے اخلاق کے سانچے میں ڈھلنا، اور یہ جو ہمیں اللہ رب العزت نے اپنا شاہکار بنا کر بھیجا اور کنتم خیر امہ، بہترین امت ہونے کا اعزاز عطا فرمایا، اور اس کے آگے جو اس کی کوالٹیز میں یہ بات ایک یہ بھی شامل ہے کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا. ٹھیک. اب نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، اس سے قبل کیا ہے کہ خود نیکی پہ چلا جائے اور برائی سے بچا جائے. صحیح. آج ہمارے معاشرے میں بالیدگی تب ہی پیدا ہوگی، خوبصورتی تب ہی آئے گی جب ہمارے قالب جو ہیں ان میں خوبصورتی کا رجحان ڈلے، ٹھیک. اور ہم سب اپنے آپ کو خوبصورتی کی طرف جو ہے اپنا اختیار کریں خوبصورتی کو، اور یہ جو ہمارے خوبصورت قالب ہیں وہ ہماری خوبصورتی سے ہی زیادہ حسین ہوں گے. جزاک اللہ. بہت شکریہ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، جناب مفتی محمد نعیم نوری صاحب، اور پیر عرفان الہی قادری صاحب، اور محمد شاہزیب جاوید. ابھی کلام انشاءاللہ ہم آپ سے لیتے ہیں. ناظرین اکرام، بہت اچھی گفتگو، بہت بامانی گفتگو ہوئی، اور اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس گفتگو سے حاصل کرتے ہوئے ہمیں اس کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے. نعت کے چند اشعار عرض کرتے ہوئے آپ سے اجازت طلب کرنی ہے، اور پھر کلام شامل کرتے ہیں کہ گو میسر تھی نعمتیں کیا کیا، گو میسر تھی نعمتیں کیا کیا، آپ نے کی قناعتیں کیا کیا. سبز گنبد جو دھیان میں آیا، سبز گنبد جو دھیان میں آیا، دل نے پائی ہیں راحتیں کیا کیا. آ کے طیبہ میں یہ کھلا ہم پر، خاک میں ہیں صباحتیں کیا کیا. آ کے طیبہ میں یہ کھلا ہم پر، خاک میں ہیں صباحتیں کیا کیا. مجھ گناہ گار پر خدا کی قسم، آپ نے کی عنایتیں کیا کیا. شہر طیبہ سے ہو کے آئے ہیں، شہر طیبہ سے ہو کے آئے ہیں، ہم نے دیکھی ہیں جنتیں کیا کیا، ہم نے دیکھی ہیں جنتیں کیا کیا. بھیجتا ہوں میں جب درود ان پر، جگمگاتی ہیں خلوتیں کیا کیا. دور ہو کر نبی کی سیرت سے، ہم پہ ٹوٹی قیامتیں کیا کیا. میرے آقا کو ہے خبر سرور، میرے دل میں ہیں حاجتیں کیا کیا. اجازت دیجئے، انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. کلام شامل کرتے ہیں، اور ہماری ٹرانسمیشن کراچی اسٹوڈیوز سے نعمت افطار کی جاری رہیں گی. بسم اللہ. سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے. سائے میں، سائے میں تمہارے ہیں، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے. قربان دل و جانا کیا شان
کروں آقا، کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، نقشہ تیرا دلکش ہے، نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، جس نے بھی تمہیں دیکھا 100 جان سے واری ہے، ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جانا کیا شان تمہاری ہے۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا